السلام علیکم ناظرین، کرلس عثمان سیزن 2 کی قسط نمبر 5 کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ قسط کا آغاز عثمان اور بامسی بے کی فلاتیس کے سپاہیوں کے ساتھ لڑائی سے ہوتا ہے۔ سپاہیوں کو مارنے کے بعد عثمان اور بامسی بے کے درمیان ایک جذباتی ملاقات ہوتی ہے۔ بامسی بے عثمان سے کہتے ہیں کہ مجھے عبد الرحمن غازی نے ارطغرل غازی اور آپ کے درمیان چپکلش کا بتا دیا تھا، لیکن آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اور میرے ساتھ قبیلے واپس چلنا چاہیے۔ لیکن عثمان بامسی بے سے کہتا ہے کہ قبیلے کو گیہاتوں کے غضب سے بچانے کے لیے میرا اس کے بیٹے کو ڈھونڈنا بہت ضروری ہے، اور یہ کہ ساؤچی کو بھی میری مدد کی ضرورت ہے۔ بامسی بے عثمان سے کہتے ہیں کہ کہیں آپ کا نفس آپ کو اس سب پر مجبور تو نہیں کر رہا، لیکن عثمان کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ اس کے بعد یاولک ارسلان کو مونک کے ساتھ دکھایا گیا ہے۔ مونک یاولک ارسلان سے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں ایک کائی دیا ہے اور تم مجھے میرے باپ کا سر دو گے تاکہ میں منگولوں کا سردار بن سکوں۔ یاولک ارسلان مونک سے کہتا ہے کہ سوغوت تمہارے باپ گیہاتوں کی قبر بنے گا، تم منگولوں کے خان بننے کی تیاری شروع کر دو۔ دوسری طرف جنگل میں کمرال ابدال بوران اور گوکتوک سے ملتے ہیں اور ان دونوں کو عثمان کے لیے کوئی پیغام دیتے ہیں۔ جب یہ پیغام عثمان تک پہنچتا ہے تو عثمان کہتا ہے کہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ میرا بھائی کہاں ہے۔ اس کے بعد بامسی بے کی قبیلے آمد ہوتی ہے اور پھر مرکزی خیمے میں ارطغرل بے اور بامسی بے کے درمیان ایک نہایت گرم جوش ملاقات دیکھنے کو ملتی ہے۔ ارطغرل بے بامسی بے کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ رستہ کہاں جاتا ہے؟ بامسی بے جواب میں کہتے ہیں کہ کیزل ایلما یعنی سرخ سیب۔ اس کے بعد ارطغرل بے پوچھتے ہیں کہ مقصد کیا ہے؟ تو بامسی بے جواب دیتے ہیں شہادت۔ اس کے بعد ارطغرل بے اور بامسی بے کے درمیان محبت بھرے جملوں کا تبادلہ ہوتا ہے اور ارطغرل بے بامسی بے سے پوچھتے ہیں کہ امانت کی کیا صورتحال ہے؟ تو بامسی بے کہتے ہیں کہ ہر چیز محفوظ ہے، اس کے بارے میں فکر نہ کریں۔ پھر بامسی بے ارطغرل بے سے کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ عثمان نے حد عبور کی ہے، لیکن اس نے اپنے بھائی کے پیار میں ایسا کیا ہے، آپ اسے ناراض نہ ہوں۔ لیکن ارطغرل بے کہتے ہیں کہ اگر میرا ہر سردار اپنی مرضی سے چلے گا تو قبیلے کا کیا ہوگا؟ عثمان کو سزا دینا بہت ضروری ہے اور آپ گیہاتوں سے نمٹنے کے لیے دفاعی حد تیار کریں۔ دوسری طرف مونک ساؤچی پر تشدد کر کے اس سے پوچھتا ہے کہ تمہیں یہاں کا پتہ کس نے بتایا؟ اس دوران حاضل خاتون قبیلے میں یہ بات مشہور کروا دیتی ہے کہ بالا خاتون ماں نہیں بن سکتی اور عثمان دوسری شادی کرنے والا ہے۔ دوسری طرف مونک بندرگاہ کے ایک غار میں ساؤچی کے ساتھ موجود ہوتا ہے کہ اچانک ایک سپاہی چلا کر کہتا ہے کہ ہم پر حملہ ہو گیا ہے۔ یہ سن کر ساؤچی مسکرا دیتا ہے اور مونک سے کہتا ہے کہ عثمان تمہاری موت بن کر آ گیا ہے۔ اس دوران عثمان اور اس کے ساتھی سپاہیوں کو مار کر غار کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ عثمان وہاں موجود سپاہیوں کو مار کر مونک کا سر ایک پتھر پر مار کر اسے بے ہوش کر دیتا ہے اور ساؤچی کو آزاد کروا دیتا ہے۔ دوسری طرف سوغوت کی سرائے میں نکولا اور گندوز بے کا سامنا ہوتا ہے اور نکولا گندوز سے کہتا ہے کہ مجھے انصاف چاہیے، اور پھر گندوز بے پر حملہ کر کے اسے شدید زخمی کر دیتا ہے اور گندوز سے کہتا ہے کہ اپنے سردار سے کہنا کہ جو چیز ہماری تھی میں وہ بھی واپس لوں گا، اور عثمان اور گکتوک کو اگر میرا سپاہی مارنے کی سزا نہ ملی تو میں ان دونوں کو بھی مار دوں گا۔ اس دوران گیہاتو ایک خواب دیکھتا ہے کہ وہ اپنی پناہ گاہ میں موجود ہوتا ہے اور جرکوتائی سے کہتا ہے کہ میں ان پر جنگ مسلط کر دوں گا۔ عثمان ایک دھاڑتا ہوا شیر ہے اور ہمیں اسے پیدا ہوتے ہی مار دینا چاہیے تھا۔ اس دوران وہاں کمرال ابدال کی آمد ہوتی ہے۔ ساتھ آنے والے سپاہی گیہاتو سے کہتے ہیں کہ ہم نے اس جاسوس کو پکڑا ہے۔
کمرال ابدال گیہاتو سے کہتا ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ، میں تمہیں خبردار کرنے آیا ہوں۔ گیہاتو کہتا ہے کہ کیا تم مجھے روکو گے؟ کمرال ابدال کہتے ہیں کہ تمہیں وہی روکے گا جس نے ابرہہ کو روکا۔ گیہاتو کہتا ہے کہ ابرہہ کون تھا؟ کمرال ابدال کہتے ہیں کہ تمہیں یہ وقت بتائے گا۔ گیہاتو کہتا ہے کہ تم میرا وقت ضائع کر رہے ہو۔ کمرال ابدال کہتے ہیں کہ کیا وقت تمہارا ہے؟ میں اسے کیسے چوری کر سکتا ہوں؟ اس پر گیہاتو اپنی تلوار نیام سے نکالتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی پورے لشکر پر آسمان سے پتھر برسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد گندوز بے کو قبیلے میں لایا جاتا ہے تو ارطغرل بے کہتے ہیں کہ میں نکولا کے لیے اس دنیا کو جہنم بنا دوں گا۔ دوسری طرف قلعے میں نکولا اپنے سرداروں سے کہتا ہے کہ جب گیہاتو کائی قبیلے پر حملہ کرے گا تو ہم کوہلو جاسار پر حملہ کر کے اس قلعے کو اپنے قبضے میں لے لیں گے۔ اس دوران قلعے میں ہیلن کی آمد ہوتی ہے اور وہ نکولا کو کوہلو جاسار میں موجود سپاہیوں کی تعداد اور ان کی نقل و حرکت کے بارے میں بتاتی ہے، اور اس سے کہتی ہے کہ میں آپ کے قلعے پر حملے سے پہلے سپاہیوں کی خوراک میں زہر ملا دوں گی۔ اس دوران قبیلے میں ارطغرل بے دل کے دورے کا شکار ہو جاتے ہیں اور اسی دوران گیہاتو قبیلے میں آ جاتا ہے۔ گیہاتو کہتا ہے کہ مجھے میرا بیٹا چاہیے، اور اگر مجھے میرا بیٹا نہ ملا تو میں سب کو مار دوں گا۔ اسی دوران عثمان بھی قبیلے میں آ جاتا ہے۔